ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جو سوچ لے کہ میں نے کفر کا رستہ اختیار کرنا ہے، جس نے خود فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو برباد کرنے کا، تو پھر کسی فرد کے، کسی مبلغ کے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا لیں، بے شک وہ آپ کی اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، دعا ہے، دعا میں تاثیر ہے، اور یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ باقی اپنی علمیت سے، اپنی بحث و مباحثہ سے ہم کسی گمراہ کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ یہ بات قرآن ہمیں بار بار مختلف انداز میں سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ اب ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ جب دل پہ مہر لگ گئی تو پھر دل اندھے ہو گئے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ دلوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جس دل کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دل اندھا ہوتا ہے، اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ دلوں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور قرآن سے بھی یہ ساری باتیں ہم سمجھیں گے کہ یہ کیسے دل ہیں، یہ کون سے دل ہیں۔ ہم چوں آگے قرآن میں بڑھتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ قرآن ہماری اپنی ذات کے راز ہمیں بتاتا جائے گا۔ ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ سب واضح نظر آ جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا، جب اللہ چاہے حق سچ سب کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن جس کے نہیں ہوتا ہم اس کو دلائل دے کے مر جائیں گے، سمجھا کے مر جائیں گے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی، ہم کہیں گے دیکھو اس کو پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور پردہ کیوں ڈالا ہے؟ اندھا کیوں کیا اس کو؟ اس کی اپنی بدنیتی کا وبال پڑا ہے اس پر، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دنیا میں جب اسلام کی شمع منور ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو آپ کے گرد جتنے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، صحابہ کرام بنے اور مومنین متقین صالحین کی صف میں شامل کر دیے گئے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو دین اسلام کو دیکھ کر متاثر ہوا، انہوں نے دین اسلام کو قبول بھی کر لیا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایمان والوں میں بیٹھتے تھے تو ان کا ایمان تھوڑا بہتر ہو جاتا تھا، اور وہ اچھا محسوس کرتے تھے، ان میں بیٹھ کے ان کی باتیں بھی سنتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ لیکن جب اٹھ کے اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو جاتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ ساری باتیں بھول جاتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہی گمراہی کا رستہ اپنا لیتے تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا۔ اچھا، یہ والا جو پہلا گروہ ہے نا، ایک تو مومنین کا گروہ آ گیا، دوسرا وہ گروہ آ گیا کہ جو درمیان میں تھے، مومن ایمان والوں میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ہوتے تھے، جب منافقوں کے اور کافروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے پکے دوست ہوتے تھے، وہ مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر، ابھی ان کو ایک چیز پہ وہ راسخ نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ منافقین تھے، یعنی ایک پکے منافقین ہیں اور ایک کون سے ہیں؟ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہاں پر ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اسی صورت میں ہمیں ان لوگوں کی جو خصائل ہیں وہ واضح کر کے بتا دیے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمانوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے رسم و رواج کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے، لیکن
ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم انہیں بیوقوف بناتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کا، سچے لوگوں کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، اور یہ بات میرا رب دیکھ رہا تھا۔ اور رب نے کیا کہا کہ یہ جو تم لوگ دھوکہ دیتے ہو نا اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ ان کو تم دھوکہ نہیں دے رہے، دراصل تم اپنی ذات کو خود دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن وما یشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ تم یہ جو زیادتی کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ اور پھر اس بیماری کو اللہ کہتا ہے میں نے اور بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو نفاق والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ادھر کی بات سن کے ادھر لگائی بجھائی کرنا، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانا، فتنہ پھیلانا، اور ان کی صفوں میں دراڑیں ڈال دینا۔ اور جب ایمان والے ان کو منع کرتے تھے کہ تم ایسا مت کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو کچھ فساد نہیں کر رہے، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو سمجھا رہے تھے لوگوں کو، ہم تو نیکی کا کام کر رہے تھے۔ اور یہ آج بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں نا، جہاں دین کا کام ہو رہا ہوگا وہاں ہر دور میں جہاں دین کا کام ہوگا، ان تمام کیٹیگریز کے لوگ وہاں پائے جائیں گے۔ ایک بالکل سچے اور مخلص لوگ ہوں گے، ایک کیٹیگری وہ ہوگی کہ جب ان دین کے کام کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، ان کے ساتھ تعاون کی باتیں بھی کریں گے، ان کے ساتھ دوستیاں بھی کریں گے، لیکن جب وہ اٹھ کے اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے تو سب بھول جائیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی کہ جن کے دلوں کا جو روگ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ نفاق کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا کام ہے کہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں گھسنا ہے، گھس کے وہاں پر تفرقہ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر خوش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام جو لوگوں کی نفسیات اور گروہ ہے نا ان کے بارے میں بتلا دیا، کیونکہ قیامت تک اسی قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہونے ہیں جہاں پر بھی دین کی تبلیغ کا کام کیا جانا ہے۔ اور جب ان کو فساد کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ تم ایسا مت کرو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ جواب ملتا ہے نا کہ نہیں ہمارا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو لوگوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن کیا کریں گے؟ توڑیں گے، لوگوں کو اندر گھس کے کام کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جب دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوں تو ہمیں اپنے اصلاح باطن پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، بہت دھیان رکھنا ہے ان ساری باتوں کا، کہ کہیں شیطان خدا نہ خواستہ یہ خصائل بد چپ کے ہمارے اندر تو نہیں ڈال رہا۔ تو یہ شیطان ہی ڈالتا ہے نا، تو اس چیز کا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو پڑھیں اور گزر جائیں۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں اپنے اوپر کام کرنے کے لیے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، ہم کسی دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ پہلا اخلاص، پہلی وفاداری میری ذات کے ساتھ ہے۔ جب میں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں تو میں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ میں رب کو دھوکہ دے سکتی ہوں، نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری کلیئر کرنی ہے ہم نے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جس قرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں اس قرآن کو بھیجنے والا ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس کے دین پر جب ہم چلنے کا اعلان کر دیں گے تو پھر ہمارے اعمال کا فیصلہ ظاہریت پر نہیں ہوگا۔ ظاہریت پر اگر فیصلے کروانے ہوں تو دنیا میں کروائے جا سکتے ہیں۔ دل کے اندر نفاق، کوڑ، بغض رکھ کر ہم اپنے بہت سارے کام جو ہے نا وہ اپنے حکام بالا سے نکلوا لیتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں۔